السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے نور راجپوت کا ناول ڈی این اے ایپیسوڈ 15. ڈاکٹرز آفس کی ہلکی نیلی روشنی میں حق اپنے آفس میں تنہا بیٹھا تھا. اس کے سامنے زہرا بیگم کی تازہ ترین اینجیوگرافی، ایکو کارڈیوگرام اور خون کی متعدد لیب رپورٹس کھلی پڑی تھیں. وہ بہت غور سے ایک ایک عدد اور گراف کو دیکھ رہا تھا، مگر اس کے چہرے پر چھائی تاریکی اور پیشانی پر پڑتی گہری شکنیں بتاتی تھیں کہ رپورٹس میں امید کی کوئی کرن نہیں تھی. زہرا بیگم کی حالت گھنٹے بہ گھنٹے تشویشناک ہوتی جا رہی تھی. ایک ماہر اور تجربے کار ڈاکٹر ہونے کے ناطے حق اس بات سے واقف تھا کہ اگر وہ سرجری کی میز پر جائیں تو وہ اپنے ہاتھوں سے کامیاب سرجری کر سکتا تھا. مگر پوزیشن یہ تھی کہ اس وقت زہرا بیگم کا جسم سرجری کے قابل ہی نہیں تھا. ان کا ہارٹ پمپنگ ریٹ خطرناک حد تک گر چکا تھا اور ان کے آرگنز اتنے کمزور تھے کہ وہ اینستھیزیا اور ہارٹ لنگ مشین کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے تھے. حق نے گردن پیچھے ٹیک کر اپنی آنکھیں موند لیں. اس کے چہرے پر شدید پریشانی اور الجھن کے آثار نمایاں تھے. اگرچہ آج کے حق کی زہرا بیگم سے کوئی بہت گہری جذباتی وابستگی باقی نہیں رہی تھی. آج کا حق بالکل بدل چکا تھا. مگر 10 سال پہلے کی بات اور تھی. 10 سال پہلے وہ شبگیر ہاؤس آتا جاتا تھا. اسے زہرا بیگم سے ایک عجیب سی انسیت تھی، اور زہرا بیگم وہ اپنے اس بھتیجے پر جان چھڑکتی تھیں. وہ ایسی عورت تھیں جنہوں نے ہر رشتے سے محبت کی تھی. اسی لمحے آفس کے بھاری لکڑے کے دروازے پر مدھم دستک ہوئی. پھر دروازہ ہینڈل سے گھوما اور نجف اندر داخل ہوئی. حق سیدھا ہو بیٹھا. نجف کرسی کے کنارے پر بیٹھ گئی. اس کی نگاہیں سیدھی ان رپورٹس پر جم گئیں جو حق کی میز پر بکھری ہوئی تھیں. کیا اپ ڈیٹ ہے؟ وہ رپورٹس دیکھ رہی تھی لیکن سوال حق سے پوچھا تھا. ان کی کنڈیشن واقعی بہت کریٹیکل ہے. ان کے دل کا جو حصہ انفارکشن کا شکار ہوا ہے وہ کافی بڑا ہے. تو کیا سرجری نہیں ہو سکتی؟ اور ہارٹ ٹرانسپلانٹ؟ تم تو اتنے بڑے سرجن ہو حق، تم کچھ کرو نا. سرجری ہو سکتی ہے اور میں کر بھی سکتا ہوں، مگر اس وقت ان کے جسم میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ سرجری کا سائیڈ افیکٹ جھیل سکیں. اس وقت ان کا جسم بائی پاس یا کسی بھی بڑے پروسیجر کے حالات میں نہیں ہے. اگر ہم نے اس حالت میں سرجری کی تو ٹیبل پر رسک 90% سے زیادہ ہو جائے گا، اور ان کا ملٹی آرگن فیلئر کی طرف جانے کا خطرہ اتنا زیادہ ہے کہ ان کا جسم ٹرانسپلانٹ جیسے پیچیدہ عمل کو قبول ہی نہیں کرے گا. کافی میڈیکل مسائل ہیں جو ایک ساتھ کھڑے ہو چکے ہیں. حق کے ان الفاظ پر نجف کا چہرہ بالکل فق ہونے لگا. اس کے اندر جیسے سارا آسرا ایک ہی لمحے میں ٹوٹ کر گر گیا. کیا ہم بس ہاتھ پر ہاتھ دھرے ان کے جانے کا انتظار کریں گے؟ وہ تلخ ہوئی. آنکھوں میں نمی دیکھی جا سکتی تھی. وہ ڈاکٹرز تھے، روزانہ ایسے ڈھیروں کیس دیکھتے تھے، مگر جب باری کسی اپنے کی آتی ہے تو ڈاکٹر کو بھی اتنا ہی درد ہوتا ہے. ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے نہیں بیٹھے. ہم انہیں شدید ادویات اور لائف سپورٹ پر رکھ کر ان کا بلڈ پریشر اور پمپنگ سٹیبل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ وہ اس پوزیشن میں آئیں کہ ہم کوئی رسک لے سکیں. سمجھ آ رہی ہے نا؟ نجف نے بس اس بات میں سر ہلا دیا. وہ گہری سانس لے کر خود کو نارمل کرنے لگی. ابھی اسے زہرا بیگم سے ملنا تھا. وہ رپورٹس وہیں چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی. سلال؟ نجف نے دروازے کے قریب پہنچ کر پلٹ کر دیکھا. وہ سب جانتا ہے. حق نے بس اتنا ہی کہا. نجف دروازہ کھول کر باہر نکل آئی. کبھی کبھی ڈاکٹر ہونا بھی کتنا بڑا عذاب ہوتا ہے نا؟ وہ راہداری میں آگے بڑھتے ہوئے سوچ رہی تھی. سامنے ہی ایک ڈاکٹر سے بات کرتے ہوئے اسے سلال نظر آیا. وہ اپنی ماں کی حالت سے واقف تھا مگر پھر بھی مضبوط دکھائی دیتا تھا. اسے اپنے گھر والوں کو، اپنی بہنوں کو سنبھالنا تھا. سلال نے ایک نظر نجف کو دیکھا. ان نظروں میں بہت کچھ تھا. نجف دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی. وہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی زہرا بیگم کے بستر کے پاس آئی اور ان کا سرد
ڈرپ لگا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں کے گرم حصار میں تھام کر بیٹھ گئی۔ زہرا بیگم نے اپنی نقاہت زدہ آنکھیں کھولیں۔ وہ کئی ثانیوں تک بغیر کچھ کہے نجف کے چہرے کو دیکھتی رہیں۔ ان کی نظروں کے سامنے 10 سال پرانی وہ شوخ چمکتے ہوئے اور شاداب چہرے والی نجف گھوم گئی، جو کبھی ہنستی تھی تو گھر میں روشنیاں بکھر جاتی تھیں۔ مگر آج ان کے سامنے جو نجف بیٹھی تھی وہ حد درجہ سنجیدہ، خاموش اور اندھیروں میں لپٹی ہوئی تھی۔ 10 سالوں کی تلخیوں اور صدموں نے اس کی مسکراہٹ تک چھین لی تھی۔ کیسی ہیں آپا؟ وہ مسکرائی۔ تم تو ڈاکٹر ہو نا، تم تو جانتی ہو میں کیسی ہوں۔ نجف کا دل بھر آیا، مگر اس نے خود کو مضبوط رکھا۔ چہرے پر دھیمی سی مسکراہٹ تھی۔ جی جی میں بالکل جانتی ہوں، آپ بہت جلد گھر جانے والی ہیں اور میں آپ کے گھر آپ کے بنے ہاتھ کی بریانی کھانے آؤں گی۔ وہ انہیں بہلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ زہرا بیگم مسکرائیں۔ میں تم سے کچھ مانگوں تو دو گی نجف؟ انہوں نے انتہائی دھیمی آواز میں سوال کیا۔ نجف کے چہرے پر ایک ملائم ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ آپ حکم کریں آپا۔ زہرا بیگم نے ایک لمبا اور تکلیف دہ سانس لیا۔ ان کے لیے اپنی اس بہن سے اتنی بڑی قربانی مانگنا پہاڑ کھودنے سے زیادہ مشکل لگ رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ نجف نے پچھلے 10 سالوں میں کیا کچھ جھیلا تھا۔ اس نے نفرت اور اذیت کے کتنے صحرا طے کیے تھے۔ اب انہیں ہی کچھ کرنا تھا۔ انہوں نے اپنے خشک لبوں کو جنبش دی۔ تم نجف، تم سقراط سے شادی کر لو۔ زہرا بیگم کا یہ جملہ پورا ہونا تھا، نجف کے چہرے پر موجود وہ نرم مسکراہٹ یوں غائب ہوئی جیسے کسی نے زبردستی چھین لی ہو۔ زہرا بیگم کے ہاتھ پر قائم اس کی گرم گرفت ایک ہی لمحے میں بالکل ڈھیلی پڑ گئی۔ اس کا وجود ساکت ہو گیا، سانس سینے میں جم گئی اور وہ شدید حیرت، صدمے اور بے یقینی سے زہرا بیگم کے زرد چہرے کو تکنے لگی۔ آپا؟ اس کے حلق سے صرف ایک لفظ نکلا، جیسے اسے اپنی سماعتوں پر بالکل یقین نہ آیا ہو۔ زہرا بیگم کے چہرے پر کرب کی گہری لکیریں ابھریں۔ وہ بمشکل بول پا رہی تھیں۔ ان کا گلا آنسوؤں کے گولوں سے بری طرح رنت چکا تھا۔ میری خاطر نجف، میرے گھر کو تمہاری ضرورت ہے۔ زہرا کی آنکھوں سے خاموش آنسو نکل کر ان کی کنپٹیوں پر بہنے لگے۔ میری بچیاں بہت چھوٹی ہیں نجف، میری نیمل کا دکھ بہت بڑا ہے۔ وہ اکیلی یہ سب نہیں سنبھال پائے گی۔ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو یہ گھر بکھر جائے گا۔ نجف کے لیے انہیں تکلیف میں دیکھنا کسی عذاب سے کم نہیں تھا۔ اس نے تڑپ کر زہرا بیگم کے ہاتھ پر دوبارہ اپنی گرفت مضبوط کر دی۔ ان کا یہ آخری التجا بھرا روپ اس کا دل چیر رہا تھا، مگر وہ جو مانگ رہی تھیں وہ نجف کے لیے اس جیتی جاگتی دنیا میں ناممکن اور جہنم سے بھی زیادہ خوفناک تھا۔ نجف کی کوشش کے باوجود اس کے لبوں پر مسکراہٹ نہ آ سکی۔ اس کا چہرہ اذیت سے مسخ ہونے لگا۔ سقراط سے شادی؟ اس نے بالکل بے آواز لہجے میں دہرایا۔ زہرا بیگم نے اس کے کپکپاتے ہاتھ کو ہلکا سا دبایا۔ مجھے تمہارے جواب کا انتظار رہے گا نجف۔ نجف کا ضبط اس آخری جملے پر یک لخت ٹوٹ گیا۔ اس کی آواز شدت کرب سے بھرا گئی۔ اس کی آنکھوں میں بدحواسی اور نمی تیرنے لگی۔ اس کے گلے میں جیسے سوئیوں کے ساتھ ساتھ ہزاروں زہریلے کانٹے اگائے ہوں، جن کی چبھن سے بولنا محال ہو رہا تھا۔ آپا، آپ چاہتی ہیں کہ میں ایک ریپسٹ سے شادی کروں؟ نجف کے سوال میں 10 سال کا درد، رسوائی اور اذیت چھپی تھی۔ زہرا بیگم نے انتہائی تکلیف سے اپنی بند ہوتی آنکھیں کھولیں۔ وہ گناہ گار نہیں ہے نجف، تم اپنے دل سے پوچھ لو۔ زہرا بیگم بس اتنا ہی کہہ پائیں، مگر ان کے ان چند الفاظ نے نجف کے چہرے پر اذیت کے سائے مزید گہرے کر دیے۔ اس کے زرد پڑتے لبوں پر تمسخرانہ مسکراہٹ ابھر آئی، ایک ایسی مسکراہٹ جس کے پیچھے ڈھیروں گلے، ڈھیروں شکوے اور ماضی کے گہرے زخم چھپے تھے۔ میرے پاس میرا دل ہی نہیں ہے آپا،
میں اپنے دل سے کیسے پوچھوں؟ زہرا بیگم کی نقاہت زدہ نگاہیں نجف کے تکلیف سے مسخ ہوتے چہرے سے ہٹیں اور اس کے کانوں کی طرف اٹھ گئیں۔ نجف کے بال پیچھے ایک سادہ جوڑے میں بندھے ہوئے تھے اور اس کے کانوں میں چھوٹے چھوٹے چمکتے ہوئے سنہرے ٹاپس چمک رہے تھے۔ وہ بالکل دھیمی مدھم سی چمک دے رہے تھے۔ ان ٹاپس کو دیکھتے ہی زہرا بیگم کے چہرے پر حیرت اور وقت کی گرد میں لپٹی ہوئی مدھم پراسرار سی مسکراہٹ ابھر آئیں۔ وہ جانتی تھیں کہ زبان جو بھی کہے، لیکن کائنات کی کچھ سچائیاں چھپائی نہیں چھپتی۔ دل جس کا بھی ہو نجف، وہ جھوٹ نہیں بولتا، بس تم دل سے پوچھ لینا۔ ان کی اس بات نے نجف کے ہونٹوں کو ہمیشہ کے لیے مقفل کر دیا۔ وہ بستر کے پاس بالکل خاموش، ساکت و جامد بیٹھی رہ گئی۔ شادی ہر عورت کا خواب ہوتی ہے، شاید ہر اس عورت کا جو ایک پرسکون بوجھ سے آزاد زندگی گزارنا چاہتی ہے۔ اس خواب کی دنیا میں وہ خوش تھی، شاید پوری طرح خوش نہیں، مگر ایک عجیب سے اطمینان سے سرشار تھی۔ اس کا ہمسفر آج اس کے ساتھ تھا، اسے کسی ایرے غیرے یا ناپسندیدہ شخص سے سمجھوتا نہیں کرنا پڑا تھا۔ وہ جو چاہتی تھی وہ اس کی تقدیر کی کینوس پر سجا ہوا تھا۔ وہ ہولے سے مسکرا رہی تھی، ایک خوبصورت سے کیک کو انتہائی نفاست سے سجا رہی تھی جس کے اوپر ہیپی اینیورسری لکھا ہوا تھا۔ اس کی شادی کو 1 سال ہو چکا تھا، اس کا شوہر بس آنے ہی والا تھا۔ اس کی کلائیوں میں بندھا خوبصورت سا بریسلٹ ہلکی سی روشنی میں چمک رہا تھا، اور اس کے دل میں ایک نرم سی سرگوشی تھی کہ زندگی شاید اتنی بھی ظالم نہیں ہوتی۔ مگر جو بات آپا نے کہی تھی وہ تو عقل سے ماورا، سرے سے ناممکن تھی۔ وہ خیال آتے ہی اس کے ہاتھ کی لرزش آج بھی بڑھ جاتی تھی۔ پھر دروازے پر ایک مدھم سی دستک ہوئی۔ اس نے دھیرے سے کیک سے اپنی نظریں ہٹائیں اور دروازے کی سمت دیکھا۔ اس کے قدموں کی چاپ سنتے ہوئے اس کی نگاہیں دھیرے سے دروازے میں کھڑے شخص کے پیروں تک گئیں اور پھر ایک سحر کے تحت اوپر اٹھنے لگیں۔ اس کے لبوں پر سجی مسکراہٹ گہری ہونے لگی۔ ہاتھوں میں پکڑا سفید پھولوں کا گلدستہ، سینہ چوڑا تھا، کندھے مضبوط اور تنے ہوئے تھے۔ پھر گردن کا وہ متناسب حصہ آیا اور پھر چہرہ وجیح تھا، تراشیدہ بال، مگر وہ شاید اس چہرے کے لیے تیار نہیں تھی۔ ایک پل میں اس کے چہرے کی وہ ساری مسکراہٹ ایسے غائب ہوئی جیسے کسی نے جلتے چراغ پر پھونک مار دی ہو۔ وہ خوف اور دہشت سے لڑکھڑا کر پیچھے ہٹی، اس کا توازن بگڑا اور وہ پاس رکھی لکڑی کی کرسی سے ٹکرائی اور ایک ہولناک دھماکے کے ساتھ دھڑام سے زمین پر گر گئی۔ اسی صدمے، اسی دھچکے کے ساتھ اسپتال کے کمرے کی کرسی پر بیٹھی نجف ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ اس کا سانس سینے میں اکھڑ رہا تھا، اس کا پورا جسم سرد پسینے میں نہا چکا تھا۔ وہ ایک خواب تھا، ہاں وہ زندگی کا سب سے بھیانک اور روح فرسا ڈراؤنا خواب تھا۔ اس کا دل اس کے سینے میں اس طرح دھڑک رہا تھا جیسے ابھی پسلیوں کو توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ آپا کی وہ باتیں اس کے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھیں۔ وہ گھنٹوں، مسلسل کئی گھنٹوں تک اسی کرسی پر بیٹھی ان الفاظ کو جذب کرتی رہی تھی، یہاں تک کہ تھکن، اعصابی ٹوٹ پھوٹ کے بوجھ سے اس کی پلکیں بوجھل ہو گئی تھیں اور وہ میز پر ہی سر رکھ کر سو گئی تھی۔ اور اب جو اس نے خواب دیکھا تھا وہ اتنا اصلی، اتنا حقیقت کے قریب تھا کہ اس کی ہڈیوں تک میں خوف سرایت کر گیا تھا، اور خاص طور پر وہ چہرہ جو اس کے خواب کے اس دراصل سنسان دریچے میں نمودار ہوا تھا۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ وہ ایک جھٹکے سے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اس کے حواس اب پوری طرح بیدار ہو چکے تھے، مگر اس خوف کی سیاہی اب بھی اس کی آنکھوں میں رقص کر رہی تھی۔ وہ اس شخص سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ نجف نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے اپنے چہرے کو مضبوطی سے ڈھانپ لیا۔ زندگی نے اسے ایک ایسے دوراہے پر لا کھڑا کیا تھا جہاں موت اس راستے سے کہیں زیادہ آسان لگتی تھی جو اس کی آپا نے اس کے لیے چن لیا تھا۔ رات کا ملگجا اندھیرا بزدار پیلس کی عمارت پر پوری طرح چھا چکا تھا۔ آج رات کی یہ ملاقات معمول سے ہٹ کر تھی۔ نجف نے بالخصوص نشاط کو بھی بلایا تھا۔ اسے اپنے ماں باپ اور بہن کی موجودگی میں اپنی زندگی کا ایک انتہائی اہم فیصلہ ان کے گوش گزار کرنا تھا۔ نشاط جب پیلس پہنچی تو اس کے چہرے پر ایک خوشگوار سی حیرت تھی۔ کافی عرصے بعد نجف نے اسے اس طرح یاد کیا تھا۔
اور نشاط کے گمان میں یہی تھا کہ شاید نجف نرم پڑ گئی ہے اور وہ صبا کو اس کے شو میں بھیجنے کی اجازت دینے کا کوئی درمیانی راستہ نکالنے والی تھی۔ ڈرائنگ روم کے وسط میں رکھی لمبی میز کی سربراہی کرسی پر امجد بزدار براجمان تھے اور ان کے بالکل قریب نیلوفر بیگم بیٹھی تھیں۔ دوسری جانب میز کے آخری سرے پر نجف براجمان تھی اور اس سے چند گام کے فاصلے پر نشاط صوفے نما کرسی پر بیٹھی تھی۔ نجف کے چہرے پر اس وقت ایک عجیب اور غیر معمولی سکون تھا۔ وہ مطمئن اور پرسکون دکھائی دے رہی تھی، جیسے اس نے اپنے اندر کے کسی بہت بڑے طوفان کو شکست دے کر ساحل پر قدم رکھ لیا ہو۔ اس کا سیاہ دوپٹہ کندھوں پر قرینے سے پھیلا ہوا تھا اور شہد کے رنگ جیسے گھنے بال ایک جانب کی مانگ نکالے چہرے کے ایک رخ پر گرے ہوئے تھے۔ وہ تینوں اسے غور سے دیکھ رہے تھے۔ ان کے سامنے چائے اور لوازمات سجے تھے۔ فضا میں ایک ہلکا سا خاندانی اور پرسکون تاثر تھا۔ امجد بزدار اپنی عقابی نگاہوں سے نجف کی اس بدلی ہوئی خاموشی اور اطمینان کو ناپ رہے تھے۔ نیلوفر بیگم نے چائے کی پیالی میں چمچ چلاتے ہوئے ایک دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ فضا کا جمود توڑا۔ شکر ہے ہماری فیملی بھی سالوں بعد آج یوں ایک ساتھ بیٹھی ہے، ورنہ نجف کے پاس تو اسپتال کی ڈیوٹیوں کے علاوہ کبھی اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھنے کا وقت ہی کہاں ہے۔ نجف اس دوران چائے کے کپ کے پیندے کو گھور رہی تھی، جہاں گرم چائے کا رنگ ہلکورے لے رہا تھا۔ کپ کے کنارے باریک سنہری سے چمک رہے تھے اور ڈائننگ ہال کی چھت سے لٹکتے بھاری کرسٹل فانوس کی روشنی جب نیچے گرتی تو نجف کے کانوں میں پہنے ہوئے وہ چھوٹے سنہری ٹاپس بالکل مدھم مدھم سی چمک دیتے تھے۔ اس نے کپ رکھا، ایک گہرا سانس لیا اور اپنی نظریں اٹھا کر باری باری ان تینوں کے چہرے پر جمائیں۔ میں نے آپ لوگوں کو اس لیے یہاں بلایا ہے تاکہ میں آپ سب کے ساتھ اپنی زندگی کا ایک اہم فیصلہ شیئر کر سکوں۔ امجد بزدار نے اپنی چائے کی پیالی ڈش پر رکھی اور اس کی طرف دیکھا۔ اچھا، ایسا کیا خاص ہے بھائی؟ نجف نے اپنی گردن کو سیدھا کیا، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے سپاٹ چہرے میں گویا ہوئی۔ میں شادی کرنا چاہتی ہوں۔ یہ سننا تھا کہ ڈرائنگ روم میں جیسے خوشی کا ایک ہلکا سا جھونکا آ گیا۔ نیلوفر بیگم کے چہرے پر فوری اور حقیقی خوشگواری پھیلی۔ واؤ، فائنلی نجف! نشاط نے اپنے لمبے بالوں کو ایک جھٹکے سے پیچھے پھینکا اور ہاتھوں کی ایک بے آواز تالی بجائی۔ آخر کار تم نے اپنی اس تنہا اور خشک زندگی کو بدلنے کا سوچ ہی لیا ہے۔ امجد بزدار نے اگرچہ چہرے کے تاثرات سخت رکھے مگر ان کی آنکھوں میں بھی اپنی بیٹی کے اس فیصلے پر ایک پوشیدہ اطمینان ابھرا۔ کون ہے وہ خوش نصیب؟ نیلوفر بیگم نے بےتابی سے پوچھا۔ وہ سچ مچ بے حد خوش تھیں۔ نجف نے گہرا سانس لیا، ان تینوں کو دیکھا، بالخصوص امجد بزدار کو جو اس وقت کسی تجربے کار شکاری کی طرح اسے جانچتی ہوئی نظروں سے گھور رہے تھے۔ ایک سیکنڈ کے لیے نجف کو اپنے اگلے الفاظ اپنے حلق میں اٹکتے دم گھٹتے محسوس ہوئے۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی، مگر اس نے تمام تر ہمت جٹائی، اپنے جبڑے بھینچے اور زہر کو کیسے باہر نکال دیا۔ میں سقراط شبگیر سے شادی کر رہی ہوں۔ سکتہ، ایک ہولناک گہرا اور دم گھوٹتا ہوا سکتہ چھا گیا۔ نجف کے ان چار بند الفاظ نے گویا بزدار پیلس کی مضبوط اور عالی شان چھت کو باقی تمام افراد کے سروں پر لا پھینکا۔ نیلوفر بیگم کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھٹ کر تشتری میں گرتے گرتے بچا۔ چائے کی گرم بوندیں ان کے ہاتھ پر گریں مگر انہیں احساس نہ ہوا۔ نشاط کے چہرے کا رنگ یوں زرد پڑ کر سیاہ ہوا جیسے کسی نے چہرے سے خون نچوڑ لیا ہو، جبکہ امجد بزدار کے چہرے پر شدید حیرت، غضب اور بے یقینی کا ایک ایسا طوفان ابھرا جو انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ آپا کی آخری خواہش، نجف نے اپنے جملے کی وضاحت کرنی چاہی۔ بکواس بند کرو نجف! نیلوفر بیگم کی کاٹ دار چیخ پورے ہال میں گونجی۔ نجف نے اپنے ہونٹ سختی سے بھینچ لیے اور نظریں جھکا لیں۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ نشاط اپنی جگہ سے اٹھی، اس کا پورا وجود شدت جذبات اور غصے سے کپ کپا رہا تھا۔ تمہاری عقل گھاس چرنے گئی ہے نجف،
تم تم ایسا گھٹیا قدم کیسے اٹھا سکتی ہو؟ میں نے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے۔ نجف کا لہجہ بالکل سرد اور اٹل تھا۔ تم تم اس شخص سے شادی کیسے کر سکتی ہو جو تمہاری زندگی کے 10 سال کھا گیا، جس شخص نے تمہاری بہن کو اتنا بڑا زخم دیا؟ نیلوفر بیگم تو جیسے صدمے میں تھی۔ کہا نا میں نے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے۔ نجف نے نیلوفر بیگم کی بات کاٹ دی۔ اس کی آواز میں ایسی سنگینی تھی کہ نیلوفر بیگم بھی ایک پل کو ٹھٹک گئیں۔ امجد بزدار نے اپنے جبڑے اس حد تک بھینچ لیے تھے کہ ان کی کنپٹیوں کی رگیں پھول کر باہر آ گئی تھیں۔ وہ گہرے صدمے اور شدید غصے میں جکڑے اپنی اس بیٹی کو دیکھ رہے تھے۔ انہیں نجف سے اس بغاوت کی امید خواب میں بھی نہیں تھی۔ میں تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ وہ بس اتنا ہی بولے، مگر اس ایک جملے میں پورا بزدار خاندان کا اقتدار پھیلا ہوا تھا۔ نجف نے آہستہ سے اپنی پلکیں اٹھائیں اور ان کی غضبناک آنکھوں میں دیکھا۔ میں پوچھ نہیں رہی، بتا رہی ہوں۔ نجف! امجد بزدار اتنی خوفناک آواز میں دہاڑے کہ نیلوفر بیگم اور نشاط دونوں سہم کر اپنی جگہ منجمد ہو گئیں، جبکہ نجف نے صدمے اور دباؤ سے بچنے کے لیے اپنی آنکھیں سختی سے میچ لیں اور پھر کھولیں۔ تم میرے صبر کا امتحان مت لو۔ امجد بزدار اپنی نشست سے آگے کو جھکے۔ ان کی آنکھوں میں آگ کے شعلے لپک رہے تھے۔ وہ شدید برہم نظر آتے تھے۔ اگر آپ کو برا لگا ہو تو اس کے لیے معافی چاہتی ہوں، مگر نشاط کو نجف کی اس ناقابل یقین ڈھٹائی اور سرد مہری پر شدید حیرت ہوئی۔ اس کی بہن اتنی بے باک کب سے ہو گئی تھی؟ مگر میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے خوشی سے رخصت کریں۔ یہ رشتہ کسی صورت نہیں ہو سکتا۔ امجد بزدار نے میز پر ہاتھ مارتے ہوئے حتمی حکم سنایا۔ میں زندہ ہوں ابھی۔ نجف نے گہرا سانس لیا۔ وہ یہ بات کرنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ یہ جملہ اپنے باپ کے منہ پر نہیں مارنا چاہتی تھی، مگر حالات نے اسے مجبور کر دیا تھا۔ اور پھر اس نے خود اپنے لبوں سے اپنے باپ کے سامنے وہ الفاظ ادا ہوتے سنے۔ اگر آپ مجھے خوشی سے اجازت نہیں دیں گے تو میں کورٹ کا رخ کروں گی۔ امجد بزدار کا دل جیسے ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ انہیں اپنے سینے کے مقام پر شدید جلن اور بوجھ کا احساس ہوا۔ ان کی بیٹی انہیں کورٹ میرج کی دھمکی دے رہی تھی۔ امجد بزدار کا ذہن سائیں سائیں کرنے لگا۔ سالوں پہلے زہرا ان کے سامنے یوں ہی ڈٹ کر کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے باپ کے فیصلے کو ٹھکرا کر شوہر کا ہاتھ تھاما تھا، اور آج سالوں بعد ان کی دوسری بیٹی ان کی انا کے سامنے پاؤں جما کر کھڑی تھی۔ کون سا جادو کرتے تھے یہ شبگیر؟ کون سا سحر تھا ان کے پاس کہ بزداروں کی بیٹیاں ان کی خاطر اپنے باپ، اپنے گھر اور اپنے وقار کو ٹھکرا دیتی تھیں؟ نجف نے ان کی شکست خوردہ اور شدید برہم حالت کو دیکھا، مگر اب وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی۔ اس نے اپنے سیاہ دوپٹے کو کندھے پر دوبارہ ٹھیک کیا۔ زہرا آپا کے پاس وقت بہت کم ہے، ہمیں یہ نکاح جلد کرنا ہوگا۔ وہ اپنا جملہ مکمل کر کے ایک جھٹکے سے اٹھی اور بنا ان کے جواب یا رد عمل کا انتظار کیے تیز قدم اٹھاتی ڈرائنگ روم کے شاندار دروازے سے باہر نکلتی چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی ہال نما کمرے کی فضا میں جیسے وہ سور غائب ہو گیا جو چند لمحات پہلے پھونکا جا رہا تھا۔ نیلوفر بیگم اور نشاط دونوں ہوش میں آئیں۔ وہ دونوں شدید غصے، طیش اور بدحواسی میں ایک ساتھ نجف کی اس بغاوت پر چیخنے چلانے لگیں۔ امجد بزدار اپنی کرسی پر بیٹھے برہم اور شکست خوردہ نظر آ رہے تھے، مگر نجف بزدار پیلس کی بنیادیں ہلا کر اپنا فیصلہ سنا کر جا چکی تھی۔ ایک ایسا فیصلہ جس کی بازگشت اب پورے شہر کو سننی تھی۔ ادھر بزدار پیلس میں طوفان بپا تھا تو دوسری طرف شبگیر ہاؤس کے لاؤنج میں بھی اس وقت ایک بھیانک خاموشی تھی۔ لاؤنج کی زرد روشنی میں ماحول کسی ماتم کا دیکھا منظر پیش کر رہا تھا۔ مرکزی صوفے پر سقراط بیٹھا تھا۔ اس کا لباس شکن زدہ تھا۔ اس کے بالکل سامنے دادی بیٹھی تھیں، جن کا چہرہ صدمے اور غصے سے بالکل مسخ معلوم ہو رہا تھا۔ پاس ہی تارا، نوفا، نامرا اور سلال موجود تھے۔ سقراط اسپتال میں نیمل سے پہلے ہی بات کر چکا تھا۔
نیمل نے حالات کا المیہ اور اپنی ماں کی خواہش کو سمجھتے ہوئے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اگر ان دونوں یعنی سقراط اور نجف کو آپس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو وہ اور اس کا خاندان اس فیصلے کے راستے میں نہیں آئیں گے۔ مگر اب سقراط کمالہ بیگم یعنی دادی کو اطلاع دینے آیا تھا اور خبر سنتے ہی دادی بھونچ کر رہ گئی تھیں۔ ہرگز نہیں، ان کے لہجے میں زہر گھل گیا۔ تم اس لڑکی سے شادی نہیں کرو گے سقراط، ہرگز نہیں۔ دادی کو نجف زہر لگتی تھی۔ 10 سال پہلے جس طرح نجف، نشاط اور امجد بزدار نے سقراط کی زندگی برباد کی تھی، اسے جیل کی سلاخوں کے پیچھے دھکیلا تھا، دادی وہ رسوائی، وہ ذلت اور اپنے بیٹے کی بربادی کا ایک لمحہ بھی نہیں بھولی تھیں۔ وہ اس لڑکی کا نام بھی اپنے گھر میں سننے کی روادار نہیں تھیں۔ سقراط کا چہرہ بالکل سپاٹ اور پتھر کی طرح سخت رہا۔ تارا اور نوفا قدرے حیران تھیں، جبکہ نامرا کے چہرے پر بھی دادی جیسی ہی شدید ناگواری پھیلی ہوئی تھی۔ وہ اس وقت ایک سادہ سے جوڑے میں ملبوس تھی۔ پہلی بار کسی نے اسے گھر میں اتنے ڈھنگ اور نفاست کے کپڑوں میں دیکھا تھا۔ اس کے کھلے رہنے والے بال آج ایک مضبوط چٹیا میں بندھے ہوئے تھے، اور اس تلخ حقیقت نے اسے ایک دم ہی بچی سے سنجیدہ لڑکی میں بدل دیا تھا۔ میں آپ سے مشورہ مانگنے نہیں آیا، میں آپ کو اپنا فیصلہ سنا رہا ہوں۔ سقراط، اگر تم نے اس لڑکی سے شادی کی تو تم میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ آخر میں دادی کی آواز شدت ضبط اور صدمے سے بالکل بھر آ گئی۔ انہوں نے اپنی نم آنکھوں پر اپنے دوپٹے کا پلو رکھا اور ان کا بوڑھا وجود تھر تھر کپ کپانے لگا۔ سقراط کے لب سختی سے بھینچ گئے۔ اس نے سرخ آنکھیں اٹھا کر اپنی ماں کو دیکھا۔ اسے اپنی ماں سے ڈھیروں شکوے، ڈھیروں گلے تھے۔ ماضی میں جب اس پر الزام لگا تھا تو سب سے پہلے اسی ماں کا مان ٹوٹا تھا۔ اسی گھر نے اسے بے گناہ ثابت کرنے کے بجائے تنہا چھوڑ دیا تھا، مگر وہ کبھی زبان سے کچھ نہیں کہتا تھا۔ ابھی بھی وہ بس خاموش اپنی ماں کے اس روپ کو دیکھے گیا۔ انہوں نے اتنا کچھ کیا ہمارے ساتھ، دادی نے دوپٹہ ہٹا کر دباؤ سے کہا۔ ہمارے ہنستے بستے گھر کو ویران کر دیا، تمہیں جیل بھیجا، اتنا ذلیل کیا، اور تم پھر ان سے رشتہ جوڑنے چلے ہو۔ کچھ تو خودداری رکھو سقراط، تم اتنے بے غیرت کب سے ہو گئے؟ الفاظ اتنے سخت، اتنے زہریلے اور دل چیرنے والے تھے کہ دادی کے پیچھے کھڑے سلال کو شدید تأسف ہوا۔ سلال فوراً آگے بڑھا اور اس نے دادی کے کانپتے ہوئے شانوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے۔ دادی پلیز آپ چاچو کی بات تو سن لیں، حالات ایسے ہیں کہ… ارے سن لی میں نے بات۔ دادی نے جھٹکے سے سلال کا ہاتھ پیچھے دھکیلا۔ وہ لڑکی اس گھر میں میری بہو بن کر کبھی نہیں آئے گی۔ دادی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، نامرا نے اپنی سوجی ہوئی آنکھوں سے سقراط کو دیکھتے ہوئے کڑواہٹ سے کہا۔ ہمیں ان سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا، وہ لوگ ظالم ہیں۔ سقراط نے نامرا کی کڑواہٹ اور دادی کے زہریلے جملوں پر اپنی پلک بھی نہیں جھپکائی۔ زندگی نے اسے ایک ایسے عجیب اور خوفناک دوراہے پر لا کھڑا کیا تھا، جہاں ایک طرف ماں تھی اور دوسری طرف بھابھی کی ڈوبتی ہوئی سانسیں اور خواہش تھی۔ میں یہاں اجازت لینے نہیں آیا۔ سقراط ایک جھٹکے سے صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں فیصلہ کر چکا ہوں اور آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ سقراط شبگیر کبھی اپنے فیصلے نہیں بدلتا۔ وہ بس گھر والوں کو بتانے آیا تھا تاکہ وہ آنے والے طوفان کے لیے خود کو تیار رکھیں۔ سقراط، دادی نے بے یقینی، صدمے اور ٹوٹے ہوئے مان سے اسے پکارا۔ مجھے معاف کیجیے گا لیکن یہ ناگزیر ہے۔ وہ بنا کسی کا جواب سنے تیز قدموں سے باہر کی طرف نکل گیا۔ سلال فوراً اس کے پیچھے بھاگا۔ نیمل نے تو اس رشتے کی منظوری دے دی تھی، مگر سرمد صاحب… اسپتال کے باہر جب سرمد صاحب کو اس فیصلے کا پتہ چلا تو ان کا رد عمل بھی دادی سے مختلف نہیں تھا۔ وہ اس خاندان سے رشتہ کیسے جوڑتے جس نے ان کی بیوی کو آگ کر دیا تھا اور کبھی پلٹ کر خبر تک نہیں لی تھی کہ… مگر تقدیر کا ستم دیکھیے کہ حالات کی باغ ڈور ان بزرگوں کے ہاتھوں سے نکل چکی تھی۔ چاہے دادی روئیں، چاہے سرمد صاحب تڑپیں یا امجد بزدار دہاڑیں، ہونا وہی تھا جو نجف بزدار اور سقراط شبگیر نے طے کر لیا تھا۔ ایک ایسا بندھن جو محبت کا نہیں
بلکہ پچھتاووں، انتقام اور آخری خواہش پر باندھا جا رہا تھا۔ شبگیر ہاؤس پر اس وقت ایک ایسی خاموشی کا راج تھا جو صرف آوازوں کی کمی سے نہیں بلکہ خوشیوں کے مر جانے سے پیدا ہوتی ہے۔ چند دن پہلے تک یہی گھر روشنیوں، مہندی کی خوشبو، ہنسی، قہقہوں اور رخصتی کے گیتوں سے گونج رہا تھا۔ آج وہی لاؤنج سنسان پڑا تھا۔ صوفوں پر رکھے رنگ برنگے کشن بے ترتیب تھے۔ کونے میں رکھا پھولوں کا ایک گلدستہ مرجھانا شروع ہو چکا تھا اور دیواروں پر لگی سنہری لائٹس بجھ جانے کے باوجود اب تک اتاری نہیں گئی تھیں۔ اوپر والے لاؤنج میں کھڑکی کے قریب رکھے بڑے سے پنجرے میں چغلی خان ایک ٹانگ پر کھڑا اپنی سرخ چونچ سے پروں کو سنوارنے میں مصروف تھا۔ وہ پہلے سے بہت زیادہ خاموش ہو گیا تھا، اب کسی سے بات ہی نہیں کرتا تھا۔ گھر میں محلے والوں کا عیادت کے لیے آنا جانا لگا رہتا تھا، اس لیے اسے اوپر شفٹ کر دیا گیا تھا۔ اسی وقت چھوٹے چھوٹے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ نوفا ایک پلیٹ میں سورج مکھی کے بیج، انار کے دانے اور بادام کی باریک قطلیاں لیے آہستہ آہستہ پنجرے تک آئی۔ اس کا گول مٹول چہرہ کئی دنوں کی بے خوابی سے مرجھا گیا تھا۔ آنکھیں سوجی ہوئی تھیں مگر وہ پھر بھی اپنے چہرے پر زبردستی مسکراہٹ سجانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے پنجرا کھولا اور ہتھیلی آگے بڑھا دی۔ آ جاؤ چغلی خان، آج تمہارا فیوریٹ مینیو ہے۔ چغلی خان نے گردن ٹیڑھی کی، ایک نظر نوفا کو دیکھا، پھر پھدک کر اس کی ہتھیلی پر آ بیٹھا۔ نوفا ہنسنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، واہ، آج تو بڑے شریف بن رہے ہو، ورنہ پہلے انگلی کاٹتے تھے پھر کھانا کھاتے تھے۔ چغلی خان نے ایک بیج چونچ میں دبایا اور حسب عادت گردن ہلا کر بولا، نوفی، نوفی۔ نوفا کی آنکھیں نرم پڑ گئیں۔ ہاں، میں ہی ہوں۔ وہ اس کی چونچ کے قریب ایک ایک دانہ کرتی رہی۔ پتہ ہے چغلی خان، اس نے آہستہ سے کہنا شروع کیا، گھر بہت عجیب لگ رہا ہے۔ چغلی خان خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ امی نہیں ہے نا؟ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز خود بخود دھیمی ہو گئی۔ مجھے تو لگتا تھا امی صرف کھانا بناتی ہیں۔ وہ ہلکا سا مسکرائی مگر فوراً وہ مسکراہٹ بجھ گئی۔ لیکن اب پتہ چلا ہے امی تو پورا گھر چلاتی تھیں۔ امی، امی، کیسی ہے امی؟ چغلی خان نے اپنی باریک سی آواز میں کہا۔ ٹھیک نہیں ہے، نوفا نے بھرائی آواز میں کہا اور ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ دادی کی دوائیاں وقت پر کوئی نہیں دیتا، نامرا کوشش کر رہی ہے، پاپا ہر وقت اسپتال میں ہوتے ہیں، تارا کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، اور نیمل آپی وہ تو بالکل پہلے جیسی نہیں رہی۔ چغلی خان نے چونچ سے اس کی انگلی کو ہلکا سا چھوا، شاید ہمدردی جتانے کا طریقہ تھا۔ چغلی خان، نوفا نے اس کے سر پر انگلی پھیری، تمہیں پتہ ہے نا، نیمل آپی کی شادی بھی ٹوٹ گئی۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ صرف چغلی خان کے بیج توڑنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ پھر نوفا نے دھیرے سے کہا، اور ایک بات بتاؤں؟ وہ ذرا سا اس کے قریب ہوئی جیسے کوئی بہت بڑا راز بتانے لگی ہو۔ نجف خالہ، وہ رکی، مجھے بہت اچھی لگتی ہیں۔ اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، پھر اچانک اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ لیکن گھر میں سب انہیں پسند نہیں کرتے۔ چغلی خان نے گردن گھما کر اسے دیکھا۔ خالہ، خالہ۔ ہاں خالہ، دادی اماں تو شاید کبھی نہ مانے، اس نے افسردگی سے کہا۔ اگر واقعی نجف خالہ اس گھر میں شادی کر کے آ گئیں تو ان کے لیے بہت مشکل ہوگی نا؟ چغلی خان خاموش تھا۔ نوفا خود ہی جواب دینے لگی، لیکن اگر چاچو ان سے نفرت نہ کریں تو شاید سب ٹھیک ہو جائے۔ چاچو شیر، چاچو شیر، چغلی خان چلا اٹھا۔ ہاں، چاچو بہت اچھے ہیں، نوفا نے یقین سے کہا۔ وہ غصے والے ضرور ہیں لیکن برے نہیں ہیں۔ مجھے لگتا ہے اگر یہ دونوں ایک دوسرے سے نفرت نہ کریں تو شاید پورا گھر بھی آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے۔ اسی لمحے چغلی خان نے اچانک گردن ہلائی اور نہایت سنجیدہ انداز میں بولا، نفرت، نفرت۔ نوفا نم آنکھوں سے مسکرا دی۔
بس یہی لفظ سیکھنا رہ گیا تھا تمہارا۔ چغلی خان نے فوراً دوسرا جملہ دہرایا، امی، امی۔ اس ایک لفظ نے جیسے پورے ماحول کی ہوا بدل دی۔ نوفا کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اس نے نظریں جھکا لیں۔ ہاں، اس کی آواز بھرا گئی، امی۔ اس کی آنکھوں سے خاموشی سے 2 آنسو ٹپک کر ہتھیلی پر گر پڑے۔ پتا نہیں، اس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ امی گھر کب آئیں گی؟ وہ جلدی ٹھیک ہو جائیں گی نا؟ یہ سوال اس نے چغلی خان سے کیا تھا، مگر حقیقت میں وہ جواب اپنے رب سے مانگ رہی تھی۔ چغلی خان نے چونچ میں ایک دانہ دبایا، گردن ہلائی اور جیسے ہمیشہ زہرا بیگم کے پیچھے پیچھے رہتا تھا ویسے ہی معصوم لہجے میں دادی کی نقل اتاری۔ زہرا، زہرا کے ایک لفظ سنتے ہی نوفا کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ اس نے چغلی خان کو آہستگی سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ ہم سب کو امی کی بہت یاد آ رہی ہے چغلی خان، اس نے سسکتے ہوئے کہا۔ تم بھی دعا کرو اس گھر کو اس کی زہرا واپس مل جائے، امی جلدی واپس آ جائیں۔ آؤٹ ڈور پیشنٹ ڈپارٹمنٹ یعنی او پی ڈی حسب معمول شور اور مصروفیت سے بھرا ہوا تھا۔ کہیں بچوں کے رونے کی آوازیں تھیں، کہیں مریض اپنی رپورٹس ہاتھوں میں لیے اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے۔ نرسیں ایک بیڈ سے دوسرے بیڈ کی طرف دوڑ رہی تھیں۔ فون مسلسل بج رہے تھے اور فائلوں کی سرسراہٹ اس ہنگامے میں ایک الگ شور پیدا کر رہی تھی۔ اس تمام افراتفری کے بیچ ڈاکٹر نجف سفید کوٹ میں ملبوس، گلے میں اسٹیتھوسکوپ ڈالے، غیر معمولی خاموشی کے ساتھ ایک کے بعد ایک مریض دیکھ رہی تھی۔ آج اس کی ڈیوٹی آؤٹ ڈور میں تھی۔ اس کے ہاتھ حسب معمول مہارت سے چل رہے تھے۔ بلڈ پریشر چیک کرنا، رپورٹ پر دستخط کرنا، دوائیں لکھنا، مریض کو تسلی دینا، سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ صرف ایک چیز معمول پر نہیں تھی، نجف خود۔ گزشتہ کئی راتوں سے وہ بمشکل چند گھنٹے سوئی تھی۔ زہرا آپا کی آخری خواہش اور سقراط شبگیر سے نکاح۔ یہ ایک ایسا خیال تھا جو ہر چند منٹ بعد اس کے ذہن پر ہتھوڑے کی طرح گرتا اور اسے اندر سے توڑ دیتا۔ لیکن وہ ڈاکٹر تھی، اور ڈاکٹر اپنے ذاتی دکھوں کو دستانوں کے ساتھ ہاتھوں میں پہن کر مریضوں کے سامنے نہیں جاتے۔ اس نے اپنی تمام تکلیف کو سفید کوٹ کی جیبوں میں دفن کر رکھا تھا۔ دوپہر کے قریب جب مریضوں کا رش کچھ کم ہوا تو نجف نے کرسی کی پشت سے سر ٹکایا۔ اس نے آنکھیں بند کیں۔ کن پٹیوں میں مسلسل دھڑکتا درد اب ناقابل برداشت ہوتا جا رہا تھا۔ اسی لمحے کیبن کا دروازہ ہلکے سے کھلا۔ میں آئے؟ نجف نے آنکھیں کھولیں۔ سامنے ڈاکٹر اعظم کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کافی کے 2 کپ تھے۔ اعظم کی میڈیکل ڈپارٹمنٹ میں نئی تعیناتی ہوئی تھی، مگر میڈیکل کالج کے زمانے سے وہ نجف کو جانتا تھا۔ وہ دونوں کلاس فیلوز تھے۔ اعظم اپنی شائستگی کے لیے جانا جاتا تھا۔ وہ اندر آیا اور خاموشی سے ایک کپ اس کی میز پر رکھ دیا۔ مجھے لگا شاید آج تم نے پھر لنچ اسکپ کر دیا ہوگا۔ نجف نے کافی کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ شکریہ، بس اتنا کہہ کر وہ دوبارہ اپنی فائل بند کرنے لگی۔ اعظم نے اسے غور سے دیکھا۔ تم مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی۔ نجف نے مصنوعی مسکراہٹ لبوں پر لانے کی کوشش کی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اعظم ہلکا سا مسکرایا۔ یہ جملہ ہر وہ ڈاکٹر بولتا ہے جو سب سے زیادہ بیمار ہوتا ہے۔ نجف چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئی۔ اعظم کی نگاہیں اس کے چہرے پر جم گئیں۔ حق سے میری بات ہوئی تھی، وہ دھیرے سے بولا۔ نجف کے ہاتھ غیر محسوس انداز میں رک گئے۔ اس نے بتایا حالت ابھی بھی نازک ہے۔ خاموشی چھا گئی۔ اعظم نے نرم لہجے میں کہنا شروع کیا۔ نجف، اگر تم چاہو تو آج کی ایوننگ شفٹ میں تمہاری جگہ میں بیٹھ جاتا ہوں۔ نجف نے فوراً سر اٹھایا۔ نہیں، ضرورت نہیں۔ وہ الجھی ہوئی تھی اور اس کی پریشانی اس کے رویے پر بھی اثر انداز ہو رہی تھی۔ اعظم چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دینا۔ نجف نے گہرا سانس لیا۔ آپ واقعی اچھے انسان ہیں ڈاکٹر اعظم۔ اس کی آواز اب پہلے سے نرم تھی۔ لیکن کچھ جنگیں ایسی ہوتی ہیں جن میں کوئی دوسرا ساتھ نہیں چل سکتا۔ ڈاکٹر اعظم نے اسبات میں سر ہلایا۔ وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ نجف اپنی بہن کی بیماری کی وجہ سے ڈسٹرب تھی، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے سامنے بیٹھی عورت کی پوری زندگی
ایک ایسے فیصلے کے دہانے پر کھڑی تھی جسے وہ اپنی موت سے بھی زیادہ خوفناک سمجھتی تھی۔ اعظم نے موضوع بدلنے کی کوشش کی۔ چلو کم از کم کافی ہی پی لو۔ نجف نے کپ کو ایک نظر دیکھا، پھر دھیرے سے اسے واپس اس کی طرف سرکا دیا۔ کافی میرے اعصاب کو سکون نہیں دے سکتی۔ اس ایک جملے میں ایسی تھکن تھی کہ اعظم مزید کچھ نہ کہہ سکا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹیک کیئر۔ وہ شائستگی سے مسکرا کر چلا گیا۔ نجف نے صرف سر ہلا دیا۔ دروازہ بند ہوا اور کیبن دوبارہ خاموش ہو گئی۔ کافی وہیں پڑی رہ گئی۔ نجف کئی لمحوں تک کرسی پر بیٹھی رہی۔ پھر اس نے اپنی کلائی پر بندھی گھڑی دیکھی، پھر وہ اٹھی، سفید کوٹ سیدھا کیا، اسٹیتھوسکوپ میز پر رکھا، فائل بند کی۔ وہ کیبن سے باہر نکل آئی۔ اب اسے کسی مریض کا علاج نہیں کرنا تھا، اب اسے اپنی زندگی کے سب سے پرانے زخم کا سامنا کرنا تھا۔ سقراط شبگیر، وہی شخص جس کا نام سنتے ہی 10 سال پرانی چیخیں آج بھی اس کے کانوں میں گونجنے لگتی تھیں۔ نجف نے اپنے چہرے پر ایک سرد سا نقاب چڑھایا اور تیز قدموں سے کارڈیک بلاک کی طرف بڑھ گئی، جہاں ایک اور فیصلہ اس کا منتظر کھڑا تھا۔ بلاک کا طویل سفید کوریڈور کافی مصروف تھا۔ چھت پر لگی فلوریسنٹ لائٹس کی مدھم روشنی سفید فرش پر پھیل رہی تھی۔ نجف تیز قدموں سے چلتی ہوئی لان میں داخل ہوئی۔ اس نے نیمل کے ہاتھوں سقراط سے لان میں ملنے کا کہا تھا۔ سقراط شبگیر وہیں کھڑا تھا، دونوں ہاتھ جیبوں میں تھے، کندھے سیدھے تھے۔ نجف کے قدموں کی چاپ سن کر اس نے آہستگی سے سر موڑا۔ بس اتنا ہی، نہ حیرت، نہ سوال، نہ شکوہ، صرف خاموش گہری نظریں۔ نجف اس کے سامنے آ کر رک گئی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ سفید کوٹ کی جیبوں میں چھپا لیے، انگلیاں بری طرح کانپ رہی تھیں۔ وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے، مضبوط جسامت والا مرد اور سفید کوٹ والی عورت۔ کئی لمحے دونوں کے درمیان صرف خاموشی کھڑی رہی، پھر نجف نے گہرا سانس لیا۔ مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ سقراط نے صرف اس کی طرف دیکھا۔ بولو۔ بس ایک لفظ، اتنا سادہ، اتنا بے رنگ کہ نجف کو محسوس ہوا جیسے وہ کسی دیوار سے بات کرنے آئی ہو۔ اس نے اپنے جبڑے بھینچے۔ یہ شادی؟ اس کی آواز سخت تھی۔ صرف زہرا آپا کے لیے ہو رہی ہے۔ خاموشی۔ صرف ان کی خاطر۔ خاموشی۔ اس کے علاوہ اس رشتے کی میری نظر میں کوئی حیثیت نہیں۔ سقراط نے پلک بھی نہ جھپکی۔ نجف نے محسوس کیا جیسے وہ بول ضرور رہی تھی، مگر اس کے الفاظ سامنے کھڑے آدمی سے ٹکرا کر کہیں جذب ہو رہے تھے۔ اس نے لہجہ مزید سخت کر لیا۔ صرف نکاح ہوگا، نہ رخصتی، نہ ازدواجی زندگی۔ میں بزدار پیلس میں ہی رہوں گی۔ جب آپا مکمل صحت یاب ہو جائیں گی۔ وہ ایک لمحہ رکی۔ ہم یہ نکاح ختم کر دیں گے۔ اس نے سیدھا سقراط کی آنکھوں میں دیکھا۔ اور ایک بات، یہ غلط فہمی کبھی مت پالنا کہ میں تمہیں اپنی زندگی میں جگہ دوں گی۔ فضا ایک بار پھر خاموش ہو گئی۔ نجف انتظار کرتی رہی۔ وہ چاہتی تھی سقراط غصہ کرے، اس سے بحث کرے، اسے روکے، اسے جواب دے، اس شادی سے انکار کر دے یا کم از کم اپنی بے گناہی ہی بیان کرے، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ سقراط اسی سکون سے کھڑا رہا۔ اس کی نظریں نجف کے چہرے پر تھیں، مگر ان نگاہوں میں نہ نفرت تھی نہ محبت، بلکہ ایک ایسی تھکن تھی جو برسوں کی سزا کاٹنے والوں کی آنکھوں میں اتر آتی ہے۔ سقراط نے آہستہ سے گہرا سانس لیا۔ اس کے حلق کی گلٹی شدت ضبط سے اوپر نیچے ہوئی۔ اس نے نظریں ایک لمحے کے لیے دوسری جانب پھیر لیں، پھر دوبارہ نجف کی طرف دیکھا۔ اور کچھ؟ نجف لمحہ بھر کو ٹھٹکی۔ اسے توقع نہیں تھی کہ اس کے تمام زہریلے جملوں کے بعد جواب صرف 2 لفظ ہوں گے۔ بس۔ وہ دھیمی آواز میں بولی۔ اتنا ہی۔ سقراط نے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے۔ نجف کی پیشانی پر شکن ابھری۔ بس ٹھیک ہے؟ سقراط کے چہرے پر ہلکی سی حرکت ہوئی۔ وہ نہ مسکرایا نہ غصہ ہوا۔ ڈاکٹر نجف بزدار صاحبہ، میں نے تمہاری ایک ایک شرط سن لی ہے اور مجھے ان میں سے کسی پر کوئی اعتراض نہیں۔ اس کی آواز غیر معمولی حد تک دھیمی اور بھاری تھی۔ وہ چند لمحے خاموش رہا۔ بس مجھے اپنی شکل مت دکھائیے گا۔ نجف کے اندر جیسے کسی نے ایک لمحے کے لیے تمام آوازیں بند کر دیں۔
وہ ساکت رہ گئی۔ وہ جیتنے آئی تھی لیکن سامنے کھڑا شخص لڑ ہی نہیں رہا تھا، اور بعض اوقات لڑنے والے سے زیادہ خوفناک وہ انسان ہوتا ہے جو ہر الزام، ہر شرط اور ہر تکلیف کو خاموشی سے قبول کر لے۔ بزدار پیلس کے مرکزی بیڈ روم میں رات کا بھیانک سیاہ اندھیرا اب صبح کے کافوری اجالے میں بدل رہا تھا، مگر اس شاندار کمرے میں پھیلا ہوا تناؤ اور گھٹن اتنی ہی شدید تھی جتنی رات کے آخری پہر میں تھی۔ امجد بزدار اپنے نائٹ گاؤن میں ملبوس مطالعے کی کرسی سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ ان کی آنکھوں میں سرخ ڈورے تیر رہے تھے۔ کمرے میں نیلوفر بیگم مسلسل بے چینی سے چکر کاٹ رہی تھیں۔ چہرے پر شدید طیش اور خوف کے تاثرات ابھر رہے تھے۔ نجف یہ شادی کسی صورت نہیں کر سکتی۔ نیلوفر بیگم کی آواز میں زہر اور ضد کھلی ہوئی تھی۔ وہ امجد بزدار کے بالکل سامنے آ کر کھڑی ہو گئیں۔ آپ سن رہے ہیں امجد، میں اپنی بیٹی کو اس بدنامی کی دلدل میں کودنے نہیں دوں گی۔ اس کی عقل ماری گئی ہے، لیکن آپ خاموش کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ امجد بزدار نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ خاموشی سے اپنے گھٹنے پر جمے ہاتھوں کو دیکھتے رہے، جن کی ناخنوں کی چمک غائب ہو چکی تھی۔ ان کا یہ برفانی سکوت نیلوفر بیگم کو اندر تک جلا رہا تھا۔ آپ کچھ بولتے کیوں نہیں ہیں؟ نیلوفر بیگم کا پورا وجود غصے اور مایوسی سے کپکپا رہا تھا۔ آپ کیوں مجسمہ بن کر کیوں بیٹھے ہیں؟ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ اگر یہ نکاح ہو گیا تو اس شہر میں ہماری کتنی بدنامی ہوگی؟ لوگ ہمارے منہ پر تھوکیں گے، کہیں گے کہ امجد بزدار کی بیٹی اسی شخص کی زلفوں کی اسیر ہو گئی جس نے ان کی عزت پر داغ لگایا تھا۔ ہم سوسائٹی میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ نیلوفر بیگم کا غصہ، ان کے الفاظ قیمتی دیواروں سے ٹکرا کر واپس لوٹ رہے تھے، مگر امجد بزدار کے چہرے کا تاثر نہیں بدلا۔ وہ گھاگ آدمی تھے، یقیناً انہوں نے کچھ نہ کچھ سوچ لیا تھا، تبھی خاموش تھے۔ انہوں نے انتہائی آہستگی سے اپنا سر اٹھایا۔ اولاد جوان ہو جائے نیلوفر تو اس سے مقابلہ نہیں کیا جاتا۔ انہوں نے ایک لمبا سانس لیا اور نیلوفر بیگم کی تپتی ہوئی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حقیقت کا تلخ سچ ان کے سامنے رکھ دیا۔ اگر میں اس سے اس شادی کی اجازت نہیں دوں گا تو وہ کورٹ چلی جائے گی، اور اگر نجف بزدار نے کورٹ میرج کا رخ کر لیا تب اس خاندان کی جتنی بدنامی اور رسوائی ہوگی تم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتی۔ انہوں نے اپنی خشک ہتھیلیوں کو آپس میں رگڑا اور بات جاری رکھی۔ 4 دن بعد میڈیا، قانون اور یہ پورا شہر ہمارے گریبان پر ہاتھ ڈالے گا۔ وہ عدالت میں کھڑے ہو کر اپنے باپ کے خلاف بیان دے گی، اور تب بزدار پیلس کی عزت کا جو جنازہ اٹھے گا اسے ہم کبھی دفنا نہیں پائیں گے۔ میں نے اسے پال کر بڑا کیا ہے، میں اس کا ضدی اور کٹھور پن اچھی طرح جانتا ہوں۔ وہ جو کہتی ہے وہ کر گزرتی ہے، اور میں اسے یہ سب کرنے کے لیے مجبور نہیں کرنا چاہتا۔ ان کے ذہن میں جو بھی ہو، لیکن زبان سے وہی الفاظ نکل رہے تھے جو انہیں ایک اچھا باپ ثابت کرتے تھے۔ ان کے ان چند الفاظ نے جیسے نیلوفر بیگم پر یخ بستہ پانی انڈیل دیا ہو۔ ان کا وہ تمام طیش اور وہ غصہ ایک ہی سیکنڈ میں جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ نیلوفر بیگم کے قدم لڑکھڑائے اور وہ پاس پڑی صوفے کی کرسی پر بے دم ہو کر گرنے کے انداز میں بیٹھ گئیں۔ ان کا چہرہ بالکل فق ہو چکا تھا۔ انہیں اس بات کا سب سے بڑا صدمہ ہوا تھا کہ امجد بزدار نے اس کڑوی اور ہولناک حقیقت کو تسلیم کر لیا تھا۔ انہوں نے نجف کی بغاوت کے سامنے اپنے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ تو کیا آپ اسے اس درندے کے ساتھ جانے دیں گے؟ نیلوفر بیگم کی آواز بالکل دھیمی اور سسکی میں بدل چکی تھی۔ امجد بزدار نے اٹھ کر کھڑکی کے پاس جا کر اپنے ہاتھ پشت پر باندھ لیے۔ کھڑکی سے باہر پھیلا ہوا بزدار پیلس کا سرسبز باغیچہ اب انہیں کسی ویرانے کی طرح نظر آ رہا تھا۔ وہ جا نہیں رہی نیلوفر، امجد بزدار نے بغیر مڑے سرد لہجے میں کہا۔ وہ صرف اس کے نام کا طاق اپنے گلے میں ڈال رہی ہے، اور یہ ڈرامہ کب تک چلتا ہے یہ میں بھی دیکھوں گا، لیکن فی الحال ہمیں اس زہر کو نگلنا ہی پڑے گا۔ نیلوفر بیگم بس ان کی پشت دیکھ کر رہ گئیں۔ یہ تو طے تھا، وہ نجف کو اس فیصلے کے لیے کبھی معاف نہیں کرنے والی تھیں۔ بزدار پیلس کی کھلی دالان اور اس سے متصل وسیع عریض لان پر اس وقت عصر کے ڈھلتے سورج کی زرد روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ نجف کافی دنوں کی مسلسل اسپتال کی ڈیوٹی، گھر کی ہنگامہ آرائی
اور ذہنی تھکن کے باعث آج کچھ دیر کے لیے بزدار پیلس آئی تھی۔ وہ شاور لے کر تازہ دم ہو کر نیچے آئی تھی اور اسے کچھ ہی دیر میں دوبارہ اسپتال کے اسی کربناک ماحول میں واپس لوٹنا تھا۔ ان کے جانب والے حصے کے لان میں بچے کھیل رہے تھے۔ اقبال کے 2 بچوں کے ساتھ کامل بھی تھا، جو اپنی آیا کی دیکھ بھال میں گھاس پر گیند کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ کبھی کبھی اسے سنبھالنا بہت مشکل ہو جاتا تھا، مگر اس وقت بچوں کے ساتھ اس کی یہ بے ساختہ ہنسی اور معصوم شرارتیں فضا میں ایک عجیب سا سکون گھول رہی تھیں۔ بچوں کی ان نادان کھلکھلاہٹوں کو دیکھ کر نجف کے پچھلے کئی دنوں سے تنے ہوئے اعصاب لمحہ بھر کو ڈھیلے پڑ گئے۔ اس کے چہرے کی سختی میں ایک نرمی سی حل ہوئی۔ اسی اثنا میں حق بھی کافی دنوں بعد بزدار پیلس کے اس حصے کی طرف آیا تھا۔ وہ دراصل کامل کو لینے آیا تھا، کیونکہ اسپتال اور خاندانی الجھنوں کی وجہ سے وہ اپنے بیٹے کو پورا وقت نہیں دے پا رہا تھا۔ اس نے نجف کو دیکھا تو اس کے قدم نجف کی طرف بڑھ گئے۔ وہ نجف کے قریب آیا اور بغیر کسی تمہید کے میز کے پاس رکھی ایک کرسی کھینچ کر نجف کے بالکل سامنے بیٹھ گیا۔ شروع میں ان کے درمیان کچھ منٹ بالکل عام اور رسمی باتیں ہوئیں۔ نجف نے زہرا آپا کی صحت کی تازہ ترین صورتحال پوچھی اور حق نے مختصر پیشہ ورانہ انداز میں اسے جواب دیا، مگر اس گفتگو کی تہ میں ایک تناؤ موجود تھا جو دونوں ہی محسوس کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد حق کا لہجہ یکلخت بدل گیا۔ آپ کو سقراط سے شادی نہیں کرنی چاہیے۔ نجف نے رخ موڑ کر حق کے چہرے کو دیکھا، مگر وہ خاموش رہی۔ حق نے بات کو مزید آگے بڑھایا۔ کسی مرتے ہوئے انسان کی خواہش یا ضد پوری کرنے کے لیے اپنی پوری زندگی کیوں برباد کی جائے؟ مانا وہ مریضاں ہیں، جذباتی ہیں، وہ اس وقت اپنے ہوش میں نہیں ہیں، مگر آپ تو ایک ڈاکٹر ہیں، اور سقراط وہ آپ کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کر سکتا ہے۔ وہ ماضی نہیں بھولا اور ہم سب سے بدلہ لینے کے لیے یہ شادی کر رہا ہے۔ حق اپنی طرف سے ایک ہمدرد کی طرح اسے سمجھا رہا تھا، اور نجف خاموشی سے بغیر کسی رد عمل کی اس کی باتیں سنتی رہی۔ اس کا چہرہ بالکل سپاٹ اور غیر جانبدار رہا۔ جب حق اپنی بات مکمل کر چکا اور فضا میں کچھ دیر کے لیے سکوت چھا گیا تو نجف نے ایک گہرا اور ٹھنڈا سانس لیا۔ اس نے اپنی گردن کو تھوڑا سا موڑا۔ میرا خیال ہے حق، تمہیں اس وقت سقراط کے بجائے اپنی ٹوٹی ہوئی شادی پر فوکس کرنا چاہیے، نہیں؟ سکتا۔ نجف کے یہ چند الفاظ حق کے چہرے پر کسی زوردار تھپڑ کی طرح پڑے۔ حق کا چہرہ ایک لمحے میں سرخ ہو کر فق ہو گیا۔ اس کے تمام الفاظ، اس کا سارا فلسفہ اور ہمدردی کا خول نجف کے ان الفاظ سے بکھر کر رہ گیا۔ اس نے شدید ضبط اور خفت سے اپنے ہونٹ سختی سے بھینچ لیے۔ وہ ایک لفظ بھی نہ بول سکا۔ نجف نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے اپنے دوپٹے کو درست کیا اور آگے بڑھی۔ لان کی طرف گئی جہاں کامل کھیل رہا تھا۔ اس نے جھک کر کامل اور باقی بچوں کو پیار کیا اور پھر حق کی طرف دیکھے بغیر اپنے تیز قدم اٹھاتی ہوئی اندر کی طرف آئی۔ حق بزدار پیلس کے اس لان میں کرسی پر ویسے ہی ساکت بیٹھا رہ گیا۔ نجف کا تیر نشانے پر لگا تھا۔ حق کی اپنی شادی شدہ زندگی اس وقت تباہی کے دہانے پر کھڑی تھی اور اس کے اپنے زوال اور بربادی کی خبر اب پورے خاندان میں کسی ڈھنڈورے کی طرح پھیل چکی تھی۔ جو شخص اپنا گھر نہیں بچا سکا تھا، وہ آج نجف کو زندگی سنوارنے کا درس دینے چلا تھا۔ جانے کتنی دیر تک وہ وہیں بیٹھا رہا، اسے سینے کے مقام پر شدید جلن کا احساس ہوتا رہا۔ جمعے کی نماز ختم ہوئے بھی زیادہ دیر نہیں گزری تھی۔ بزدار اسپتال کی راہداریوں میں معمول کے مطابق مریضوں اور تیمارداروں کی آمد و رفت جاری تھی، مگر کارڈیک بلاک کے ایک پرائیویٹ کمرے کے باہر آج ایک ایسی خاموشی پہرا دے رہی تھی جو اس عمارت کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھی۔ یہ بزدار اسپتال کی تاریخ کا پہلا نکاح تھا جو ICU میں ہونے جا رہا تھا۔ نہ کہیں پھول تھے، نہ قہقہے، نہ مبارکبادوں کا شور، نہ کسی دلہن کے ہاتھوں کی چھنکتی چوڑیاں، اور نہ ہی کسی دلہے کے چہرے پر مسکراہٹ، یوں جیسے 2 زخمی روحوں کا نکاح ہونے جا رہا ہو۔ بزدار خاندان میں سے کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ حق ویسے ہی یہاں ڈیوٹی پر تھا۔ امجد بزدار صرف نکاح کی چند گھڑیوں کے لیے آئے تھے۔ البتہ ثالث آیا تھا، وہ بھی پورے دل سے، اور وہ خوش بھی تھا۔ شبگیر خاندان میں سے بھی دادی اور نامرہ نہیں آئی تھیں۔ سرمد صاحب مجبوراً وہاں موجود تھے۔ بستر پر تکیوں کا سہارا لیے زہرا بیگم بیٹھی تھی۔ ان کا چہرہ ابھی تک زرد تھا، ہونٹوں پر خون کی نمک باقی نہ تھی، ہاتھ میں ڈرپ لگی ہوئی تھی، مگر
آج کئی دنوں بعد ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی اتر آئی تھی، امید کی روشنی، شاید اطمینان کی، یا شاید اس دعا کی جس کے پورا ہونے کا وہ برسوں سے انتظار کر رہی تھیں۔ ان کے ساتھ دوسری جانب سرمد صاحب بیٹھے تھے۔ ان کے عین سامنے دو سادہ کرسیاں رکھی تھیں، ایک پر سقراط شبگیر بیٹھا تھا، دوسری پر نجف بزدار۔ دونوں نے سفید لباس پہن رکھا تھا۔ نجف کا سفید سوتی سوٹ کسی دلہن کا لباس نہیں تھا، وہ بس سادہ سا عام جوڑا تھا۔ اس کے سر پر سفید دوپٹہ تھا، مگر اس نے ایک لمحے کے لیے بھی نظریں نہیں اٹھائیں۔ ادھر سقراط بھی سفید شلوار قمیض میں ملبوس تھا، اس کے دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھے تھے۔ اس کے چہرے پر وہی پرانی سپاٹ خاموشی تھی، مگر گردن کی ابری ہوئی رگیں بتا رہی تھیں کہ اس خاموشی کے نیچے کیسا قیامت خیز طوفان دفن تھا۔ کمرے میں موجود لوگوں کی تعداد انگلیوں پر گنی جا سکتی تھی۔ سلال سقراط کے عقب میں کھڑا تھا، اس کے دونوں ہاتھ اپنے سامنے بندھے ہوئے تھے۔ نجف کے پیچھے ثالث بزدار کھڑا تھا۔ وہ اس پورے کمرے میں واحد شخص تھا جس کے دل میں اس نکاح کے لیے کوئی کدورت نہیں تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی ضرور تھی، لیکن اس نمی کے پیچھے خوشی بھی موجود تھی۔ امجد بزدار اندر نہیں آئے تھے۔ انہوں نے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر مختصر الفاظ میں اجازت دی۔ حق ان کے ساتھ ہی تھا۔ دادی، نامرا اور بزدار خاندان کے باقی افراد، کوئی بھی وہاں موجود نہیں تھا۔ کمرے کی خاموشی مزید گہری ہو گئی۔ قاضی صاحب نے اپنی اینک درست کی، رجسٹر کھولا اور خطبہ پڑھنا شروع کیا۔ مشینوں کی بیپ کے ساتھ قاضی کی عربی آیات فضا میں گھلنے لگیں۔ قاضی صاحب نے پہلے نجف کی طرف رخ کیا۔ نجف بزدار بنت امجد بزدار، کیا آپ کو سقراط شبگیر ولد ضیاء شبگیر اپنے حق مہر کے عوض اپنے نکاح میں قبول ہیں؟ کمرے میں سانسیں رک گئیں۔ نجف کی نظریں رجسٹر کے سفید صفحے پر جم گئیں۔ آپ کو یہ نکاح اپنی خوشی اور رضا سے قبول ہے؟ سقراط شبگیر ایک ریپسٹ ہے۔ سقراط نے مجھ سے زیادتی کی کوشش کی۔ نشاط کے الفاظ نجف کی سماعت سے ٹکرائے۔ اس کے ہونٹ کھلے، آواز نہیں نکلی۔ اس نے دوبارہ کوشش کی۔ قبول ہے۔ اس کی آواز اتنی مدھم تھی کہ شاید قریب کھڑے لوگ بھی پوری طرح نہ سن سکے۔ قاضی صاحب نے دوبارہ پوچھا، نجف بزدار بنت امجد بزدار، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ نجف کے گلے میں کانٹے اگائے۔ اس نے نظریں اٹھائیں۔ زہرا آپا اسے دیکھ رہی تھیں۔ میرا گھر سنبھال لو۔ اس نے اپنی آنکھیں سختی سے میچیں۔ ایک گرم آنسو اس کی پلک سے نکل کر گال پہ ڈھل گیا۔ اس نے اپنا دکھ نگل لیا۔ قبول ہے۔ نیمل نے آگے بڑھ کر نجف کے دونوں ہاتھوں کو تھام لیا۔ تیسری مرتبہ سوال دہرایا گیا۔ نجف کو لگا جیسے وہ کسی بھیانک خواب کی تعبیر پر دستخط کر رہی ہے۔ اس نے اپنی گردن کو تھوڑا سا جھکایا اور بوجھل دل کے ساتھ حتمی اقرار کیا، قبول ہے۔ اب قاضی صاحب کی نظریں سقراط کی طرف اٹھیں۔ 3 بار اس سے یہی سوال پوچھا گیا اور سقراط نے بنا کسی ہچکچاہٹ کے تینوں بار واضح الفاظ میں قبول ہے بول دیا۔ الحمدللہ، نکاح ہو گیا۔ قاضی صاحب کی آواز گونجی۔ دستخط کا مرحلہ مکمل ہوا۔ جیسے ہی قاضی صاحب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ہسپتال کا وہ کمرہ ایک عجیب سے تقدس اور سکوت سے بھر گیا۔ زہرا بیگم نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے۔ ان کی آنکھوں سے خوشی اور تشکر کے آنسو مسلسل بہہ کر ان کے گالوں کو بھگو رہے تھے۔ ان کے چہرے پر ایک ایسی طمانینت اور مسکراہٹ تھی جیسے انہوں نے وقت سے اپنی سب سے بڑی جنگ جیت لی ہو۔ انہوں نے انتہائی نقاہت سے اپنے دونوں ہاتھ آگے بڑھائے۔ سقراط اور نجف دونوں اپنے اپنے دکھ، اپنی اپنی تکلیف اور نالا تقدیر کا بوجھ اٹھائے خاموشی سے آگے بڑھے اور زہرا بیگم کے بستر کے قریب جھک گئے۔ زہرا بیگم نے اپنا ایک ہاتھ سقراط کے جوڑے میں مقید سر پر رکھا اور دوسرا ہاتھ نجف کے سر پر۔ خاموشی سے بہتے آنسوؤں کے درمیان بزدار اور شبگیر خاندان کی کئی سالہ ناراضی کی راکھ پر سقراط شبگیر اور نجف بزدار کا نکاح قائم ہو چکا تھا۔ ایک ایسا رشتہ جس کی شروعات ہی درد، صدمے اور قربانی سے ہوئی تھی، اور جس کی اگلی منزلیں اب غیب کے پردے میں پوشیدہ تھیں۔ نجف جب زہرا بیگم کے سرہانے سے پیچھے ہٹی تو نیمل، تارا اور نوفا آگے بڑھیں۔ سب سے پہلے نیمل نے بغیر کچھ کہے نجف کو گلے لگایا۔ ایک بیٹی کا اپنی خالہ کے لیے خاموش شکریہ تھا، جس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی قربانی دے کر ان کی ماں کی خواہش کو پورا کیا تھا۔
تارا اور نوفا نے بھی باری باری نجف کو گلے لگایا۔ ان بچیوں کی آنکھوں میں آنسو تو اب بھی تھے، مگر اب ان آنسوؤں میں خوف کی جگہ ایک ہلکی سی راحت اور امید چمک رہی تھی۔ اسی اثنا میں ثالث آگے بڑھا۔ اس کے چہرے پر ایک سچی اور دھیمی مسکراہٹ تھی، جو پچھلے کئی دنوں کی پریشانی کے بعد پہلی بار ابھری تھی۔ اس نے نجف کے قریب آ کر انتہائی محبت، احترام اور مان کے ساتھ نجف کا سر اپنے سینے سے لگا لیا۔ مبارک ہو پھپھو۔ نجف کی آنکھیں بھر آئیں۔ جہاں باپ ناراض تھا، جہاں بڑے بھائی موجود تھے، وہاں ساتھ دیا بھی تو تھا کس نے؟ ایک 22 سالہ لڑکے نے، جس کے ماں باپ اسے شدید ناپسند کرتے تھے۔ دوسری طرف اب سقراط کے پاس سلال اور ثالث آئے۔ دونوں باری باری اس سے گلے ملے تھے۔ سقراط کے سپاٹ چہرے پر اگرچہ زبردستی کی کوئی مسکراہٹ نہیں آئی، مگر اس کے شانے سلال اور ثالث کے اس لمس سے قدرے ڈھیلے پڑ گئے تھے۔ میری پھپھو کا خیال رکھیے گا، انہوں نے پورے خاندان کو چھوڑ کر آپ سے شادی کی ہے۔ ثالث نے سقراط سے التجا کی تھی، جس پر سقراط نے صرف سر ہلایا تھا۔ بے اختیار اس کی نظر نجف کی جانب اٹھی۔ کبھی وہ 1000 ارمانوں کے ساتھ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، اور آج وہ اس کی بیوی بن چکی تھی، مگر دل میں کوئی خوشی کی رمق نہیں تھی۔ وہ زہرا بیگم کی کسی بات پر ہولے سے مسکرائی تھی۔ سقراط نے گہرا سانس لیتے رخ موڑ لیا۔ محبت باقی تھی یا نہیں، لیکن سانس روکنے کی صلاحیت وہ آج بھی رکھتی تھی۔ کچھ ہی دیر میں باہر کا ماحول بالکل بدل گیا۔ سلال اور ثالث بلاک کے پورے عملے میں شادی کی مٹھائی بانٹ رہے تھے۔ ڈیوٹی پر موجود نرسیں، وارڈ بوائز اور یہاں تک کہ ICU کے باہر موجود دیگر ڈاکٹرز، جو پچھلے کئی دنوں سے زہرا بیگم کی نازک صورتحال کے باعث تناؤ کے عالم میں تھے، اس غیر متوقع مٹھاس اور مبارکباد کے تبادلے پر مسکرا اٹھے۔ سفید بے رنگ کوریڈورز میں گلاب جامن اور چھواروں کی خوشبو پھیل گئی، اور اسپتال کی وہ حب زدہ فضا پہلی بار خوشگوار اور ہلکی پھلکی محسوس ہونے لگی۔ ثالث نے اپنا والا فون جیب سے نکالتے ہوئے ماحول کی اس خاموش جھجک کو توڑنے کا فیصلہ کیا۔ نہیں ثالث، تصویر کی کیا ضرورت ہے؟ نجف نے دھیرے سے معذرت کرنی چاہی۔ تصویر تو بالکل بنے گی نجف، میری خاطر۔ زہرا بیگم نے مسکراتے ہوئے نرمی سے نجف کا ہاتھ تھام لیا۔ سقراط خاموشی سے بستر کے دائیں جانب زہرا بیگم کے تھوڑا قریب ہو کر کھڑا ہو گیا، جبکہ نجف دوسری جانب زہرا بیگم کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے بیٹھ گئی۔ ریڈی؟ 3، 2، 1۔ ثالث کے فون کا فلیش چمکا۔ تصویر کے فریم میں وسط میں زہرا بیگم تھیں، جن کے چہرے پر فتح، دعا اور اطمینان کی مسکراہٹ چمک رہی تھی، اور ان کے دونوں طرف سقراط اور نجف کھڑے تھے، ایک دوسرے سے نظریں چرائے، خاموش جھجک میں لپٹے ہوئے، مگر ایک دوسرے کے مقدر کے ساتھ ہمیشہ کے لیے جڑے ہوئے۔ یہ بزدار اسپتال کی کئی دہائیوں پر محیط تاریخ میں آج کا دن ایک ایسا موڑ تھا جس سے آئندہ کئی برسوں تک اسپتال کا عملہ بھول نہیں سکتا تھا۔ تو جناب یہاں پہ ختم ہوتی ہے آج کی ایپیسوڈ، اور ساتھ ہی نور راجپوت کی طرف سے ریلیز کی گئی ایپیسوڈ نمبر 2 کا لاسٹ پارٹ بھی یہاں ختم ہوتا ہے۔ اور ہو گئی ہے جناب نجف کی اور سقراط کی شادی۔ لیکن کیسی شادی ہے، تھوڑی روکھی پھیکی ہے بھائی، دلہن تو رخصت ہو کر آ ہی نہیں رہی، لیکن ایسی روکھی پھیکی شادی ہی ایکسپیکٹ کر سکتے تھے ہم اس ماحول میں۔ ویسے تو خیر میں یہ شادی ہی ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی، ابھی مجھے لگتا تھا شاید کافی مڈ آف دا ناول پہ جا کے یہ شادی ہو، لیکن بالکل شروع میں ہی یہ شادی ہو چکی ہے۔ اور نجف نے تو منع کر دیا، بھائی کوئی رخصتی نہیں، کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں، کچھ بھی نہیں، انسان کے بچے بن کے رہنا، اور میں نے یہ شادی جو ہے نا وہ اپنی بہن کے کہنے پر کی ہے۔ ساری چیزیں کلیئر کر دی ہیں نجف نے، اور ساتھ ہی ساتھ سقراط بھی یہ کلیئر کر چکا ہے کہ مجھے بھی کوئی شوق نہیں تھا تم سے شادی کرنے کا، میں بھی اپنی بھابھی کے کہنے پر تم سے شادی کے لیے تیار ہوا ہوں۔ لیکن خوش ہے جناب، کون خوش ہے؟ ثالث خوش ہے، سلال خوش ہے، نیمل گریٹفل ہے، اور کون ناراض ہے بھائی؟ نامرا ناراض ہے۔ نامرا کیوں ناراض ہے؟ نامرا کو لگتا ہے اب سقراط کو سنبھالنے والی آ گئی ہے، اور اب وہ سقراط کی کوئی مزید چیز جا کے چور بازار بیچ کے نہیں آ سکتی۔ اور بھلا کیا ہو سکتا ہے ناراضگی کا مقصد؟ دادی کی ناراضگی سمجھ آتی ہے، مگر نامرا کیوں ناراض ہے؟ چلیں دیکھتے ہیں آگے کیا پتہ چلتا ہے۔ شادی تو ہو گئی ہے، لیکن اب بہت سارے مسائل مجھے لگتا ہے سامنے کھڑے ہوں گے،
اور یہ شادی قائم تو رہے گی، لگتا تو یہی ہے چلے گی، لیکن کیسے چلے گی اور کیا کیا مشکلات آئیں گی اور کیسے یہ ان کا آپس کی جو غلط فہمیاں ہیں یہ دور ہوں گی، اور نشاط کا جو لائک اصل چہرہ ہے وہ کب سامنے آئے گا کہ اس نے یہ جھوٹا الزام لگایا تھا سقراط پر۔ مجھے تو ایسے ہی لگ رہا ہے جھوٹا الزام لگایا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے، سقراط نے واقعی ایسا کیا ہوگا یا یہ جھوٹا الزام ہے؟ مگر ان سب کے بیچ میں ایک اہم بات وہ یہ کہ حق کا کیا رول ہے، کیا حق یہ بات جانتا ہے اور صرف اپنی فیملی کو بچانے کے لیے اس نے ساتھ دیا نشاط کا، یا پھر وہ اس بات سے واقف ہی نہیں ہے اور باوجود اس کے کہ حق کا دوست ہے سقراط، اس نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ ایک اور بات کہ وہ جو خواب دیکھ رہی ہے نجف، پچھلی ایپیسوڈ میں بھی اس نے ایک خواب دیکھا تھا جہاں وہ ایک عمارت میں تھی اور وہاں کسی نے اس کا گلا دبوچ لیا تھا، اور آج کے ایپیسوڈ میں بھی اس نے ایک خواب دیکھا ہے جس میں اس کی شادی ہو رہی تھی اور دولہا سقراط نہیں کوئی اور ہی لگ رہا تھا مجھے۔ اور اس سے پہلے بھی ایک دفعہ جب وہ سگنل پہ گاڑی رکی ہوئی تھی اور اسے ایک خواجہ سرا نظر آیا تھا اور اس کے بعد اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہ غائب تھا۔ تو نجف جو ہے نا وہ کچھ چیزیں دیکھ رہی ہے خواب کی شکل میں یا ویسے، اور یہ چیزیں کیا ہیں، یہ کچھ لائک الگ سی چیزیں لگ رہی ہیں مجھے، ان کی کوئی بیک گراؤنڈ اسٹوری ضرور ہے اور جو کہ مجھے حاذق کی اسٹوری سے کہیں جا کے کنیکٹ ہوتی ہوئی یا پھر ہارٹ ٹرانسپلانٹ سے کنیکٹ ہوتی ہوئی لگتی ہے۔ دیکھتے ہیں میری تھیوریز صحیح ہیں یا آپ کی تھیوریز صحیح ہیں۔ ڈونٹ forget ٹو شیئر یور تھیوریز اباؤٹ دس ناول۔ آپ کو کیا لگتا ہے کیا کیسے ہونے جا رہا ہے؟ اللہ حافظ۔